Assalamu alaikum everyone. Welcome to our online session, Find Your Inner Voice. My name is Aksa Sumra and I am delighted to host this session today. We are honored to have with us a distinguished guest speaker, Professor Dr. Navid Jamil Malik. Dr. Malik is a renowned academic and professional currently serving at the University of Sialkot, Pakistan. Additionally, he is the founder and CEO of Planex Management and Engineering Consultants in Islamabad. We are privileged to have him share his insights and guide us in discovering our inner voices. Please join me in welcoming Professor Dr. Naveed Jamil Malik. Thank you, sir, and over to you. Thank you, Ms. Aksa Sombro, for hosting this session and arranging this online activity for the participants and me as well. Some of the participants I can see are from Pakistan, maybe some from other countries. As far as I know, I can read the names. There are some participants who are from Turkey. Some of my friends are there from that friendly country, and maybe from some other countries you might be knowing better. So our today's session is about find your inner voice. So this is find your inner voice. Inner voice is actually, you can say, what we have inside us and what is our natural talent. And I would be stopping my video because important is the slides, not me. So this is my brief profile. I'm currently working in University of Sialkot, Pakistan as the Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences. I'm also the Director of Professional Development Center. And I have also established here in this university Center for Rumi and Iqbal Studies. And I am the Chief Executive of Jamil Malik Foundation in the name of my father in Pakistan, which is working for the academic education projects, welfare projects in Pakistan for contemporary and religious education. And I am also the founder co-executive director of Holistics, which is specifically for training and research activities among the students of universities and schools and colleges. So we start with the process of finding your inner voice. These are my contacts. If you are interested to be in contact with me after this session, you can email me. You can listen to my YouTube videos, very few videos, but some of them are valuable. I'm not that good in advertising, or you may say uploading the videos on a regular basis, but some stuff is over there. LinkedIn profile address is also mentioned, and this is my WhatsApp number. It is for all of you. You can save it for future communications. And this is one question which I want to ask you, and you should answer it. The only thing that matters in this life is what? What is your point of view? Any one of you who is interested to answer can speak, please. Just one or two words. The only thing that matters in life. What is that thing in your point of view? Can you speak? Any one of you? What matters to you? Participants? What matters to, for example, Akasha Asghar? What matters to Ghulam Mustafa Sheikh Saab? What matters to Hira Kalhoro? What matters to... Sir, Raise your hand if you have to answer. Yes, please. sir, I think to live a good life and do something for others, to leave a legacy that should be helpful for others. The legacy is important for you. Anyone else? Sir, time matters. Time matters for Ghulam you. Mustafa, Okay. yeah. Okay. Anyone else? Sir, inner satisfaction matters a lot. Inner satisfaction matters a lot. One or two more opinions? Discipline matters. Discipline matters. Okay. Further, one more. Anybody?
I think the thing that matters is peace. Is Peace. I'm not getting you. Peace, sir. Peace, peace. Okay. Someone said time, someone said discipline, someone said peace. So all these things are important. No doubt in that. You are saying very correctly. And above these things, above the time, above the discipline, above the peace, the thing that matter is, you can say, you. You matter because you are the person, I am the person, everybody among you is the person who matters. Because that person, that you, that me will be saving or organizing or scheduling the time. That you and that me, every one of us will be responsible or capable of bringing peace in life of his or herself and peace in the life of others. You are important, I am important, and we will be individually and collectively be responsible for bringing discipline in life. So the main thing is you. The most precious, you can say, the most beautiful creature which Allah subhanahu wa ta'ala has created is the human beings. So me and you, we are all human beings. So we are important. You are important. Once we realize this thing, that we are important, then we can talk about the process of finding the inner voice or the concept of finding the inner voice. And that voice is within me, within you. Okay? Your answers were not wrong. They were correct. Time is important, discipline is important. But what matters the most is you, what matters the most is I, and what matters the most is we. Individually, it is you, it is individually, it is I, and collectively, it is we that are important. So we start our journey from ourself. And then we can talk about the concept of inner voice. Now, when I'm talking about you, when I am talking about that humans are important, any individual is important, then we talk about something which we call as the Maslow's hierarchy of needs. In this, I will not go into the details because these are very, you can say, serious type of talks. I will just go through those points which are important to today's title. So two type of needs are mentioned over here. This is deficiency needs. One set of at the bottom, 4 needs are there. And above those 4 needs is a growth needs or development needs. At the second last from the top, you can see there are 2 needs which are mentioned as self-actualization, or equally you can call them as self-realization. So they are interchangeably used. This is one of the needs among our physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, other cognitive needs, aesthetic needs. The need of self-actualization, the need of self-realization, that is important, or that is one thing on which we should pay attention. What is self-realization or what is self-actualization? Self-actualization is the complete realization of one's potential and full development of one's abilities and appreciation for life. And self-realization is fulfillment by oneself of the possibilities of one's character or personality. That what natural skills, natural abilities, natural talent. I should be realizing that. What is a natural skill which Allah has given to me, Allah has given to you? We should identify that, we should realize that, and then we should use that potential, that skill,
that natural talent to fulfill the appreciation or abilities of life. So these are the Maslow's hierarchies of needs, which is a paramedical model presented in 1954. So with this background, we go further into one thing that identifying the inner self or finding the inner voice is not an easy job. It is a process which is compelling us to come out of our comfort zone. And you can see on the right side that it is written, the life begins at the end of your comfort zone. And comfort zone is just opposite to it on the left. So this is a journey from comfort zone to fear zone to learning zone to growth zone. So mostly we are habitual to live and stay in our comfort zone. We feel safety in that. We don't want to do anything difficult. We want to have the control of some very basic things. But if we remain or keep ourselves within this first inner circle, which we call as comfort zone, then we will not be having the true flavor of life. We will not reach to the success of life, which is on the extreme right of the comfort zone. When we cross all the four zones which are mentioned over here, when we come out of the comfort zone, we compel ourselves to work hard, to come out of the boredom, to come out of the safety which we feel in the comfort zone. When we decide to come out of it, we face another zone, another circle, which is a circle of fear. That is a circle of self-confidence, which is at a lower level. That is a circle or zone of excuses. That is a zone of focusing on problems and obstacles. Okay, I cannot do this because I don't have resources. That is a zone of procrastination, delaying the things, delaying it to be done to be tomorrow, or day after tomorrow, or next week, maybe after next month. That is procrastination. So this is the fear zone which we have to face when we come out of the comfort zone. Once we overcome this fear zone, we face another zone, which is, you can say, a better zone in which learning starts. We start facing the challenges, we start seeing the opportunities, the difficulties which made us fearful in the previous zone. Now we see those difficulties as opportunities. We start having these opportunities as our, you can say, opportunities for success, and we start working on the simpler and difficult problems. And we solve those problems to a little extent. And then we start learning new skills and new tools which may be used to solve the problems which we face in the learning zone. That is actually, again, a learning zone, but it is not a comfort zone. It is another, you can say, comfort zone. While learning, we feel comfort. We don't feel uncomfortable when we are learning. We enjoy learning. So that is, you say that you are expanding your comfort zone. The first comfort zone was compelling you to do nothing, just being stagnant in the first comfort zone, feeling boredom in the first comfort zone. But when you start to cross the fear zone, when you start to enter in the learning zone, you actually enjoy learning, and you can say that you are now comfortable in that learning zone. When you feel comfortable in the learning zone, it means you are ready to enter into the growth zone. You are actually now growing. You can say that you are now near to your success ladder. So it means that you have meaning for your life. You have some ambitious goals in your life. You have some higher purpose which you want to achieve in your life. You have some vision for the future, and you have some talent in yourself and in your team which you want to develop. You develop yourself as well.
and you feel yourself motivated intrinsically, maybe motivated by some other environment, maybe motivated by someone else, but you may be motivated by yourself, which we call as intrinsic motivation. So when you cross the comfort zone, you enter the fear zone, you cross it, you enter the learning zone, you learn, you face challenges, you solve problems, you enter the growth zone, and at the, you can say, next to the comfort growth comes the uh, real beginning of the life, which we can call as the start of your success story. So this is actually the effort which we have to make when we are trying to find our inner voice. Finding the inner voice is not possible when you are staying indefinitely in your comfort zone. You have to come out of it. You have to cross all these circles to start finding your inner voice and start enjoying the life by entering into the success story. Those who can understand Urdu, it is the Urdu verses of Allama Iqbal. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. This is the same story that you have to come out of the simple life, easy life. And that is the same as Albert Einstein, who was the contemporary of Allama Iqbal. They lived in the same time, 20th century. So, and the end of 19th century, you can say. Einstein said, a ship is always safe at the shore, but that is not what it is built for. The ship is not anchored at the shore where it is felt to be safe, but it is sent into the deep seas, and the ship faces the storms and the difficult journeys, and it reaches ultimately to the destination. So that is the same story for the human beings as well. So we have to come out of the shore, and we have to take our ship deep down the sea. This is a detail, you can say, how we come out of the learning zone, comfort zone, and we reach the growth zone, and all other different zones are mentioned over here. At the top, there are some words written. In my control is thinking, my focus on the activities, my actions, taking care of myself, my resilience, to be stable, to be not disappointed in hard times is the resilience, my innovation, and the purpose of my life. These are all the words, these are all the activities, these are all the issues which are in my control. My thinking is in my control. So we have to take actions, or we have to take control of all these things. And when we take control of all these things one by one, at the bottom we can see we cross the different zones. The things which are not in my control, they are other people's words, other people's judgment, other people's thinking, my past, my future, the other people's progress, the other people's actions, the other people's knowledge. These are things out of my control. So what is in my control, I should focus on that. I should concentrate on that. And I start my journey as it is shown in this zigzag curve, and I can reach to the best possible potential, and I can achieve my purpose. This is the story mentioned in detail, from comfort zone to fear zone to learning zone. Then comes stress zone, which was not previously mentioned. Different zones have been mentioned here. And then comes the growth zone, then comes a change zone, and then comes a teaching zone. And these things are related here with the Bloom's taxonomy as well at the bottom, which we are not going into detail. Maulana Rumi, who is one of my favorite, and I can understand he must be favorite of many of you, he said, everything in the universe is within you, so ask from yourself.
get the answers of the questions from yourself, from your heart, from your mind, from both of these. And everything in the universe, there are many things in the universe. There is depth in the universe. There is light in the universe. There is breadth in the universe. There is energy in the universe. Universe is always expanding. So all these things, the energy, the depth, the breadth, the light, the expansion is in you. It is in me as well. That is why you are important, I am important. So we should expand like a universe. It is a law of physics that the universe is always expanding. So we are always expanding, not physically. Physical expansion is stopped at some age, but our mental expansion, our spiritual expansion, our emotional expansion, the expansion or the depth or the breadth of these attributes is always there. So that is the meaning of everything in the universe is within you. Ask from yourself. There is a huge amount of energy in us. There are a variety of processes which are happening in the universe. Similar processes are happening in our body as well, but we don't usually realize. Anyhow, then Rumi said, listen to the sound of waves within you. That is the meaning of find your inner voice. When we will listen to ourselves, when we will talk with ourselves in isolation, we at some instant of time in a day, for example, for 15 minutes, for 30 minutes, we make some activity in isolation and we talk with ourselves. That is the meaning of listen to the sound of waves within you. The waves of what? The waves of sound. What my inner self is saying to me, what I am, what I should be, who am I, what Allah Ta'ala has given us, given to me, that we should pay attention to. This is the meaning of this statement of Maulana Jalaluddin Rumi. Then there is again one verse of over here. This is something, this is a mirror in which you can see in this picture of the kid, he can see himself very clearly in the mirror of life. But if the mirror of life is broken, you cannot see yourself as it is shown in the left picture. So the mirror of our life should be neat and clean from all the dirt, and we should be able to see ourselves as this child is seeing himself. And we should realize ourselves. That is the same which we have mentioned previously, the process of or the need of self-realization. That self-realization is depicted over here, that this child can realize who he is physically, apparently he can see. So in the same fashion, we should be able to see ourselves from our inside. If the mirror is broken, we cannot see us. इकबाल से भी मुझे खास शगफ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके कुछ शेर हैं. Finding the inner voice को we can relate with the concept of khudi of Iqbal, and that is nothing but the self-realization. और कभी दरिया के साहिल से गुजर कर मकाम अपनी खुदी का फाश तर कर. यानी I'm sorry to those who cannot understand Urdu, but I think there will be very few. I'm trying to mix both languages so that you can understand the meaning. Come out of the shore, come away from the shore of the river or sea, which Einstein said, and try to find yourself. What is your value? What is the talent which Allah, which the Creator, which God has given to you? Johar-e zindagi hai ishq, johar-e ishq hai khudi. There are two things. One is life, other is khudi. And the talent or the essence of life is hidden in ishq. The essence of ishq is hidden in khudi. So basic thing is khudi. If you
identify yourself, if you explore your khudi, if you identify the treasure of, or you find your inner voice, you find the treasure of yourself, then that is the essence of your ishq. And that if ishq is there, then you have the essence of life and you will become a successful person. But the sad story is this. के है ये तेग तेज पर्दगी नयाम भी. But this sharp sword of Hudi is not out of the nayam. It is in the cover. We should take it out of the cover of the sword. इसको नयाम कहते हैं. तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अया हो जा. And know yourself. When you know self, what happens to you? You become the खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा. You become the ambassador of God. Then this story of knowing yourself doesn't stop at an individual. It goes to the nations as well. खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ कि मुश्तखाक में पैदा हो आतिशे हमासोज. मुश्तखाक means just a handful of dust. Means that much dust, that much clay of which the man is made. But if the man knows his self, and if the man develops his self, improves his abilities, his skills, his natural talent, then that human who is made of just a handful of clay, he or she becomes a fire like anything. The fire of love, the fire of knowledge, the fire of passion, and anything you can like. And this thing comes out of that individual to the whole nation. If any nation is trying to realize itself, then the same nation is also becoming like that particular human who has identified himself or herself. But if the nation does not realize what the nation is, then उसकी तकदीर में महकूमी और मजलूमी है. जो कौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ. If the nation is not doing justice with its inner self, then the nation is going to be a slave nation or a miserable nation, like many of the nations in the Muslim world at present. Now, when we find our inner voice, the 4 things which we have to develop is that we should nourish, we should develop the inner voice. Inner voice means the inner talent, the natural skills which Allah has given to us. And how do we know that? Any good activity, any good task, any good work which I do and I enjoy it, I don't get bored with it, I don't get tired with it, I do it without any incentive. It means that work, that activity is my inner voice, my inner talent. For example, this particular activity which I am doing now, I am sharing my knowledge, although it is very limited, with you people who are almost younger than me, and the future of the countries from which you belong. So I feel no boredom, no tiredness, no incentives might be available to me for such activities, but I am always ready to do. So this is the inner voice. I feel pleasure in that. So once you find your inner voice, you have to develop it. Develop means you have to improve it. It doesn't mean that if you find your inner voice, you say that I am a good teacher, for example. You say I am a good writer. I am a good cook. I am a good football player. I am a good speaker. These may be your inner voices, inner talents, natural skills. What to do then? Once you know, we should stop there? No. We should develop those skills. We should develop those inner talents.
we should develop those inner voices. That is the meaning. Develop means nourishing them, improving them. After improving them, after developing them, we should share it with others. For example, if I am a teacher, I should teach. If I am a writer, I should write and share my writings with others so that I improve that writing, so that my writing may be beneficial for some other one. That is the meaning of sharing, expressing, and let it be heard. People should know about your inner voice, and that is only possible when you develop it, you share and express it, and it is heard by others. If you keep your voice to yourself, you don't improve it, you don't share it, you don't express it, it is of no use. That is the meaning of this slide. There are many ways to find the inner voice, and there are many processes, many activities which can help us to find the inner voice. And these are documented in the literature. Variety of literature is available. Some of the techniques which I have mentioned over here, how to listen to your inner voice. One is create space in your life and schedule. Create space in time. That is the meaning. Give time to yourself. Don't be so much busy in useless activities, don't be so much busy with other people that you are not having time for yourself. And that is what we have said at the very beginning, that you are important. Then practice deep listening. As you are listening to me, do listen me actively and do listen me deeply. Take my words deep into your heart, deep into your mind, and keep them there, save them there, and think after that. You may note them, and just don't listen for the purpose of listening only. Don't neglect self-care. Try journaling in the morning. Do read something, some one paragraph daily in the morning, or write a diary. What do you feel? That is expressing yourself. Develop boundaries, what to do, what not to do, whom to meet, whom not to meet, when to do what. These are the boundaries. Freedom is there, but freedom also has some boundaries. That is the meaning of life. Learn more about intuition. What sixth sense has been given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone has a sixth sense. Get curious about fleeting moments of insight. As we have said, listen to the sound of waves within you, Rumi said, and that is the meaning of this. Mind your physical and mental health. Physical health means health of the body. Mental health means health of your mind, your brain. Don't engage your physical body, don't engage your mind in unhealthy actions and unhealthy activities, or activities which are not allowed religiously or socially or morally. Spend tech-free time alone. This is very important. We are all living in the age of AI, in the technology age, and we are always engaged in tech type of devices, tablets, mobiles, tabs, laptops, desktops, TVs, social media, blah, blah. So spending all the 24 hours or more than 24 hours in these technology-driven lifestyle is not at all recommended. Spend some tech-free time, but not spend it with others. That is okay. Spend some tech-free time with others, but more important is spend tech-free time with yourself. You and your God. You and yourself. Talk to yourself. Listen to your inner voice. Listen to the sound of waves within you. Listen to the fleeting moments that are coming out of you. आपका अंदर आपको कुछ कह रहा है, उसको सुने. Sometimes we don't pay attention to the sound or voice of others when we are in a community.
When we don't pay attention to others' voices, we don't listen to them. So we were talking about this, that spend tech-free time alone and practice being in the flow state. Don't become stagnant. Don't stay where you are. Start moving forward daily on daily basis. So these are some of the key points which we should mention here as the activities which can help us in finding our inner voice. Then this is a link. I will share the slides with the host, and you can go to this YouTube channel mentioned at the bottom, how to listen to your inner voice. Some techniques people have recorded in their lectures, video lectures. You can go through those on the YouTube. Then there are some books as well, which I always share with my participants, because book reading is one of my favorite hobby, and I would recommend you to make a habit of purchasing and reading books. This is one of the best way to be successful in life. Book reading. It gives you a lot of peace in this chaotic world. These are 4 books which I mentioned. Listening to your inner voice, unlock your purpose and passion. Listening to your inner voice, discovering the truth within you and let it guide your way. Find your inner voice using instinct and intuition through the body-mind connection. So look at the words, body and mind, right? Purpose and passion. We will talk more about these in the coming few minutes. This is another book, which is basically, you can say, the driving force for me to talk on this topic, the 8th habit. This is the author on top left, Stephen R. Covey, and this is his very much famous book after his very first book, The 7 Habits of Highly Effective People. I have not mentioned that. I deliberately skipped that because that takes a lot of time. Our main topic is not those 7 habits. Our topic today is the 8th habit. Basically, find your inner voice is habit number 8 after those 7 habits. If you're interested in those 7 habits, we can have a very separate session on those 7 habits. It is a very full-fledged topic. So I'm not talking about that. 8th habit is actually, this is what written here at the right bottom. It is find your voice, part 1. And part 2 is inspiring others to find their voice. It means the habit number 8 says to you that first stage in your life is find your inner voice. Inner word is added by me just for clarity of understanding. And the second stage in the life, which comes after a lot of experience, that is helping others or inspiring others, as I am helping you, for example, or trying to help you, or you may try to help others in your family, in your school, in your organization, the younger ones, so that they can find their inner voice. This is a sequential process which carries on starts from me and takes others into account, and it goes on forever. Now, this is the paradigm which we call as the whole person paradigm. What is this paradigm? This is the way which Stephen R. Covey, who was a priest in a church for 12 years, so it means he must have some spiritual experiences of the church. We should have our spiritual experiences with respect of our religion of Islam. So spiritual experiences can be with any religion. Stephen R. Covey had spiritual experiences in church. Then he left the church and he entered into a university life. And then he did his MBA and PhD, and he started writing books and teaching and became a trainer. So he presented the mechanism which he called as the whole person paradigm, so that by living with the whole person paradigm, we can find our inner voice.
We mentioned some points previously in this slide here. Create your space in your life. These 5 to 10 points were there. These were documented in some these were documented in some textbook, you can say, or a research article. But here, Stephen or Covey has given this paradigm, this philosophy, this conceptual framework, which can help us very comfortably to find our inner voice. It means the eighth habit is a masterpiece, the book which he has written. And in that book, he said that the habit number 8 is find your voice and inspire others to find their voice. This is the title of eighth habit. How to do that? To do that, we need to live as a whole person. Now, this is the figure which you can see having 4 elements, 4 natural gifts, which Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, which in other religions say him as a god, he has given us these 4 natural gifts, every one of us. One is the body, physical body, then mind, then heart, and then spirit. These 4 natural gifts, every one of us is gifted with these. That is why we are important. I said earlier, the most important thing in life is you, because of these 4 natural gifts. And there are many other gifts within this body, within the mind, within the heart, but they are the details. The basic 4 are these, according to Stephen R. Covey. These 4 can be depicted in a diagram as a 2x2 matrix. And in those 4 corners of 2x2 matrix, we can write body, mind, heart, and spirit. But those 4 corners are not shown here like that as a 2x2 matrix. The whole person diagram or whole person model is shown like this figure, as a circular figure with spirit at the center. This is important in this pictorial view of the whole person. Spirit is the focal element. It means that if spirit is connected to Allah, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं रूह जो है अल्लाह का अमर है, इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहें तो ये कहने कि रूह अल्लाह से ही जुदा हुआ एक जुज है, नूर है. ज़्यादा बात इस पे करते हुए मैं डरता भी हूँ. It's not an easy job to talk on spirit. और मना भी किया गया शरण. तो spirit is the basic element. If the spirit is nourished, if we live with a whole person paradigm, means we should nourish spirit first, and simultaneously we should nourish the body, we should nourish the mind, we should nourish the heart. We should develop these 4 natural gifts. What we do in our routine life, in our school, in our colleges, in our educational institutions, in our social life, in our universities, in any educational institutions, may it be contemporary or religious, mostly the people are concentrating on body and mind. In religious organizations, they pay attention to spirit, they pay attention to heart as well. But important is the majority of the people are not paying attention to spirit and heart. So important is physical health, mental health, as we said earlier, emotional health related to heart, and spiritual health. Physical health we understand, mental health we understand very well, health of the heart we understand, but let me explain it a little. Heart should be soft, heart should be not full of hatred for others, heart should not be having any jealousy for others, hasad, kina, bughz, any superiority complex in comparison with others. These are the diseases of the heart. Those should not be there. That is damaging the health of the heart.
We should feel love for others. We should feel empathy for others. We will feel sympathy for others. We should feel support for others. We should feel passion for others, other humans, and even other work which we do. So this is the health of heart. And what is the health of spirit? Health of spirit is it should be connected with Allah. That is what is the health of spirit. If you don't get connected with Allah, if you are not connected with our Creator, if we are not connected with our God, I use deliberately these words, Allah, Creator, and God, because maybe in my participants, there may be some Christians, there may be some non-Muslims, because usually in our classes this happens. So spirit is with everybody, irrespective of the religion. Body, mind, heart, and spirit, this is with all humans. So, and humans are created by Allah. He is the creator, only one creator. So everyone should try to get connected with his creator, who is one, who is Allah. We call him Allah in Islam. Some people say him God, some say him something else. So this is what is a whole person paradigm, and we should live in this paradigm. We should live as a whole person. This is the way mentioned by Stephen R. Covey in his book, The Eighth Habit. This book is available throughout the world. This book has been translated in many languages. This book is also translated in Urdu by 2-3 translators. And this book is available in our local market. You must read this book. I have read it, and I love this book among many other books. So Stephen R. Covey has mentioned that we should live as a whole person if we want to find our inner voice. This is his model for finding your inner voice. And that is very interesting and very fruitful method. I have practiced it, and I think I have learned a lot from this model. What Allah said in His Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. Verily, we have created humans in the best possible way. बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया. It is not the apparent outlook. It is the in totality as a whole individual, from the microorganisms of our body to whole our appearance. Everything is beautifully created just with the word of kun. So why should we waste it if Allah has created us? So that is why we have said at the very beginning, you are important, I am important, and others are also important. When I say I, be aware of that I should not forget others. I should not be selfish. Should usually avoid saying I. It is you are important. I am you for you, and you are you for me. This is something which is mentioned by the same author, Stephen R. Covey, as the generations or the ages of human civilization. Currently, we are living in this age, which is a knowledge worker age. Paradigm shift has occurred. We have come from industrial age to knowledge worker age. After World War II, it was industrial age. At the beginning of 21st century, we have entered into knowledge worker age. Soon, we will be entering into the wisdom age. That will be another paradigm shift, which is in the making. We may have entered into the age of AI. These are different stories. But our focus is on this paradigm shift, the shift which has occurred from industrial age to knowledge worker age. When weather changes, we change our clothes, we change our living style, we change our living environment. Similarly, when the ages of civilization change, we should change our way of living. We should change our way of behavior. We should change our actions. We should change or adopt new skills.
new tools, new technologies, new ways of living and doing work. That is the meaning of shift in time, shift in ages, or paradigm shift. But the problem is we don't change. When we don't change, when we don't adopt the uh, the styles, clothes, the living pattern according to the weather, according to the age, then we feel pain. We are stressed at our homes, at our classrooms, at our offices, in our streets, in our state cities, everywhere we are stressed, we are frustrated, we have fear of failure at family level, at official professional level, as a student, as a teacher, as children, as parents. These type of fears are there with us. We feel anxiety. We sometimes may feel depression. We feel that we are not recognized by our students, by our colleagues, by our seniors, by our employer, by our parents. All these things are there. Everything is happening in the family. These pains are happening in the families. These pains are happening in the organizations, professional organizations. Family is also an organization. Remember this thing. Anyhow, when we feel pains, what is the reason? The reason is this. The reason is this. The problem is this, which I am calling reason. The reason is that the old practices of industrial age are still in action. We are practicing, we are using those old principles of industrial age in knowledge worker age. Weather has changed, age has changed, but we are practicing in the old-fashioned ways. And one of the principle is shown here in the diagram, which is the carrot versus stick. You are given the principle of punishment and reward. That was an industrial age principle. We don't need to adopt it now in this knowledge worker age. This is the cause of the pains which we have shown here in this slide. So what is the solution? How to solve the problem of practicing old industrial age principles in knowledge worker age, in new times, adopting old principles of old ages. This is the problem, how to solve it, so that we get rid of the pains, which are stress, frustration, failure, anxiety, depression, no recognition. The solution is nothing but the same, which is mentioned in the eighth habit as the process of entering into the finding of your inner voice and inspiring others to find their inner voice. And that is only possible through the process of living as a whole person. Now, this solution, if we want to adopt it, as you can see in the title of this eighth habit, is two-part solution. One is find your voice. This is part one. Second is inspire others to find their voice. Inspire means help others, motivate others, take with yourself others so that they can also find their inner voice as you found your inner voice before them. Now, these two parts are mentioned here in more detail. Finding your voice, again, I said previously, you have to develop it, you have to express it. It means after finding, after recognizing, you have not to stop. You have to develop it. You have to nurture it. You have to nourish it. Nourish what? Inner voice. Inner voice is what? Your true nature. You are a teacher. You are a social worker. You are a writer. You are a cook. You are a speaker. You are a player. Whatever you are, that is to be found. When you recognize it, when you find it, develop that true nature of yourself, and then express it to others. How to express it? These are the four things mentioned over here. Express it through your vision of your mind. Express it through the discipline of your body.
Someone said in the beginning, the most important thing is discipline. So here it comes. Express your voice through passion, genoon, passion of your heart to do anything good for yourself, for your family, for your organization, for your country. And express your voice through your conscience, through your inner self, through your zamir, through your spirit. So this is the first stage of the solution. When you are experienced in these four things, then you are able to help others so that they can find their inner voice. How that is done? That is done by living and setting an exemplary life. Live a life as you have learned in Holy Quran. Live a life as you have learned in any good literature. Live a life and set an example as you have learned by your elders, by your teachers, by your parents. So that when you die, when you leave this world, you leave a legacy behind and people follow your footsteps. This is the whole life story. Then, when there are 5 to 10 minutes left, please tell me so that I can take some questions or some comments, some views. I will be skipping some of these things. So this is the whole person paradigm again. To find your inner voice, you need to nourish the 4 natural gifts to live, work, and lead as the whole person. Now, this is not said only by Stephen or Covey. I remember 4 words: body, mind, heart, and spirit. Now I will be mentioning something what other scholars, other philosophers have said. Aristotle said more than 2000 years ago, educating the mind without educating the heart is no education at all. In our education institutions, we educate people's mind. We don't educate the hearts. That is why our hearts are hard. They are full of hatred. They are full of anger. They are having no sympathies or empathy for others. Everyone is selfish. The reason is we don't educate the heart. This is not said by me. This is said by Aristotle many thousand years ago, more than 2000 years ago. So it is the same thing. Body, mind, heart, and spirit, said by Stephen R. Covey. 2 elements have been indicated here by Aristotle, Aristotle. He considered that educate the mind, intellectual abilities should be enhanced, mental, intellectual intelligence should be improved, but the intelligence of heart, intellect of heart, development of heart is equally important. There is a link, religious, you can say, video clip, which is addressing, does firm belief come from heart or mind? This is a question. Addressed here, mentioning the importance of heart. Mind is also important. When we say one thing is important, we do not mean that the other is not important. Equally may be important, or sometimes one is important, sometimes the second one is important. Sometimes a balance is created between heart and mind. जैसे इकबाल ने कहा ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें, कभी कभी दिल से भी फतवा ले लिया करो, ये एक हदीस है. लेकिन जिस दिल से फतवा लिया जाए वो दिल तो बना हुआ होना चाहिए. दिल को बनाने के लिए फिर दिल का तज़किया करना पड़ेगा. वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग कहानी है, उस पर कभी अलग से बात की जा सकती है तफसील से. अरिस्टोटल का जिक्र आया, स्टीफन और कवी की we talked about. Now we talk about little statement from Abu Hamid al-Ghazali, a great Muslim philosopher and thinker. He said, remember it is the heart and not the body which strives to draw near to God. ठीक है ना? हम bodily तो rituals करते हैं, but we don't pay attention from heart to those rituals. By heart, I do not mean the flesh.
perceived by senses, but the secret thing, the hidden treasure, which is sometimes expressed by the spirit and sometimes by the soul, जिसको अरबी जुबान में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कल्ब कहा है. अब उर्दू जुबान की एक लिमिटेशन है. The actual word is in Arabic, which we say here as heart. Actually, I mean to say here as qalb. कि अल्लाह ताला ने जो रेवलेशन, जो वही उतारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो उनके कल्ब पर उतारी, उनके दिमाग पे नहीं उतारी, उनके जहन पे नहीं नाजिल फरमाई. इसलिए कल्ब, जो कि कभी कभी हम स्पिरिट से उसको रिलेट कर देते हैं, कभी कभी सोल. अब हम उर्दू में भी स्पिरिट और सोल के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़ुबान की कमज़ोरी है, लैंग्वेज का मसला है. अरबी इसीलिए एक बड़ी ज़ुबान है. फिर ये 2 आयात मैंने, We are left with 10 minutes. ओके, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. ये 2 आयतें मैंने मेंशन की हैं, Okay, sir. और बहुत सारी आयतें हैं, कोई मेरे ख्याल में 80-90 के करीब आयात हैं जो कल्ब को, सीने में जो हमारे होता है, जो दिल है या कल्ब है, वो क्या है, कल्ब है क्या, दिल कल्ब नहीं है. कल्ब एक मादी चीज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. पूरा एक फ़लसफ़ा भी है, उसको मैं यहाँ एड्रेस नहीं कर सकता. उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत बातें नाजिल फरमाई हैं, आयात नाजिल फरमाई हैं, और हदीस भी मौजूद हैं. I have written from one of the theses which my student has done. I have written a book in English, Urdu. It will be published this year, inshallah. Tazkaratul Qulub, in which all these issues have been addressed from scientific point of view and from religious point of view as well. And its English version will also come the same year, inshallah, this year. And I will share its PDF and original book with you. अब दिल और अकल की बात हम अगर करें तो जस्ट मैं क्विकली आई विल गो थ्रू इकबाल, ताकि आपको थोड़ा सा एक शौक भी पैदा करना चाहूँगा मैं, जो नौजवान है ख़ास तौर पे, कि इकबाल को पढ़ें, रूमी को पढ़ें, कुरान पढ़ें, और सीखें ये चीज़ें कि कितनी बड़ी बड़ी बातें इन किताबों में अल्लाह ताला की तरफ से भी हैं, और ये अल्लाह के ख़ास बंदों की तरफ से भी हैं. ज़ाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, यानी ज़ाहिर की जो हमारी ये जो आंखें हैं 2, इनसे ना देखा करें, सिर्फ दिल की आंखों को भी खोलें. वो देखना तो दीदा हो दिल वाह करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब. दिल की आंखें, देखने वाला दिल अल्लाह से मांगे, क्योंकि सिर्फ आंख से देखने वाला नूर दिल का नूर नहीं होता. दिल का नूर कुछ और ही चीज़ है, जो उस नूर में हम देख सकते हैं, वो आंख देख ही नहीं सकती. तो ये कितनी बड़ी नेमत है जिससे मैं और आप महरूम होते हैं. इसलिए दिल पे तवज्जो दें. अक्ल और दिल एक बहुत ज़बरदस्त नज़्म है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता, इस पर तो पूरा घंटा मैं गुजार सकता हूँ. ये फिर किसी और वक्त पे रहने दें. इस पर कोई सेशन अगर आप चाहें तो रखें. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो नौजवान नस्ल तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, एक फ़र्ज़ समझ के. इसमें वो कुछ है जो आपको कोई उर्दू पढ़ाने वाला भी नहीं समझा पाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इसको पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए इससे बहुत कुछ सीखा है. इसमें मैंने ये सीखी है, एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, कि अक्ल वालों का अंदाज़े गुफ्तगू क्या होता है और दिल वालों का अंदाज़े गुफ्तगू क्या होता है. ये मैंने इस नज़्म से सीखा है. अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सीखें अगर कुछ वक्त मुझे दें तो. फिर रूमी ने फरमाया कि इफ़ यू हैव लाइट इन योर हार्ट यू विल फाइंड योर वे होम. यानी अगर आपके दिल में नूर है, रोशनी है, दिल की आंखें खुली हैं, तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी. ये सारे वो प्रोसेसेस हैं, तो वो कंपोनेंट्स हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, या वो फीचर्स हैं जिनसे आप अपनी इनर वॉइस को तलाश कर सकेंगे. ये इनर वॉइस नहीं है कि मुझसे पूछ लें और मैं आपको बताऊंगा तो आपकी इनर वॉइस मिल जाएगी. नो, आपको अपनी बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने दिल को तज़किया करना पड़ेगा, आपको अपनी अकल को ऊंचे मकाम पे लेके जाना पड़ेगा, जहानत, हिकमत और दानाई हासिल करनी पड़ेगी. और दानाई कैसे हासिल होती है? तुम तकवा इख्तियार करो, मैं तुम्हें हिकमत और दानाई अता करूं. ये अल्लाह ताला का फरमान है. एनी हाउ, और तुम अपनी रूह को मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा करो, और वो अल्लाह के साथ जुड़ने से होती है. ये 4 चीज़ें हैं जो हमने होल पर्सन में देखी हैं. और आप देख लें कि मुस्लिम स्कॉलर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, क्रिश्चियंस, एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग, क्योंकि एवरीवन इज अ ह्यूमन एंड दे हैव द सेम नीड्स. रूमी सेड माय स्पिरिट इज माय गाइड, यानी मेरी
رہنمائی میری روح کرتی ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اس کا یہ مفہوم ہے. یہ میرے والد کا شعر ہے. عقل گو مائل نہ تھی لیکن نہ جانے کیا ہوا، روح جھک کر تیرے سنگے آستاں تک آ گئی. عقل نہیں مانتی وہ باتیں جو دل کہتا ہے، جو روح کہتی ہے، کیونکہ عقل کی دنیا فزیکل ورلڈ ہے، روح کی دنیا میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اور ابھی ہم میٹا ورس میں انٹر ہو رہے ہیں جو کہ ایج آف اے آئی ہے. تو ان تینوں چیزوں میں ہمیں ہول پرسن ماڈل، ہول پرسن پیراڈائم میں لیو کرنا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یہ کچھ ریسرچ آرٹیکلز ہیں، جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ صرف اس لیے نہیں کہ رومی مجھے پسند ہے تو شاید میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں نے بات کی ہوئی ہے. دا اسٹریٹجیز آف مولانا جلال الدین رومی ان ٹیچنگ کوگنیٹو کنسیپٹ، جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں، ہماری جو شعوری جو ذہنی استعداد ہے، ایز این افیکٹو اسٹریٹجی ان ماڈرن ایجوکیشنل سسٹمس، یہ بات کی ہے رومی نے. اس کے بعد ایک ریسرچ پیپر اس پہ ہوا ہے. یہ ایک میرا ریسرچ پیپر تھا جو ابھی ترکی میں کانفرنس ہوئی تھی آن لائن. ہم نے ایک ریسرچ پیپر لکھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے، انگیجمنٹ آف ٹیکنالوجی پاورڈ لرنرز، جو ہم اور آپ ہیں جو ٹیکنالوجی کے اراؤنڈ سیکھتے ہیں سب کچھ آج کل. انگیجنگ دوز لرنرز ان اسپرچویلٹی تھرو مسٹک لٹریچر ان دی ایج آف اے آئی. ہم اے آئی کی ایج میں رہ رہے ہیں. میں چونکہ لٹریچر کا بھی آدمی ہوں، اور اقبال اور صوفی لٹریچر جو ہے، اور رومی اور پنجابی صوفی شعراء، اور ہر 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 معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر مذہب میں مسٹک لٹریچر موجود ہے. ان کے ذریعے، اور قرآن سب سے بڑا ایک کتاب موجود ہے، اس کے ذریعے اسپرچویلٹی میں انگیج کریں ٹیکنالوجی پاورڈ لرنرز کو، ادروائز دے ول بی لاسٹ آفٹر لوزنگ دیئر انر وائس. یہ 4 انٹیلیجنسز ہیں جو Sorry to interrupt you, sir. Sir, is there any need of third link or third meeting? We can arrange it if you need some time. دیکھ لیں. اگر لوگ ابھی انگیج ہیں تو لوگوں سے پوچھ لیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. میرا تو کام ہی یہی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ویسے. لیٹ می سی کہ ہاؤ مینی سلائڈز. Yes, sir. میرے خیال میں 1 2 3 4 5 7 سلائڈز رہ گئی ہیں. لیٹ تو می فنش دیم کوئکلی. یہ 4 انٹیلیجنسز ہیں: فزیکل انٹیلیجنس، انٹلیکچوئل. ایک اور سیشن رکھ لیں آپ بعد میں، کچھ سوال و جواب بھی اس میں رکھ لیں. Okay, sir. Okay, sir. اور Thank you. دس از میرے خیال میں سوال کر لیں، باقی باتیں تو تفصیلاً اور ہیں جو میں کر ہی چکا ہوں. یہ ایک بریف ہے. باڈی مائنڈ ہارٹ اینڈ اسپرٹ کی نیڈز ہیں. باڈی وانٹس ٹو لیو اسپرٹ وانٹس ٹو لیو اے لیگیسی. وہ ایک اچھا کام کر کے زندگی گزار کے آگے انسان جانا چاہتا ہے. ذہن جو ہے وہ مینٹل گروتھ چاہتا ہے، لرننگ چاہتا ہے. باڈی سروائیو کرنا چاہتی ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، جسم مرنا نہیں چاہتا انسان. اور دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھے ریلیشنز ہوں، گھر بھی باہر بھی. اور 4 انٹیلیجنسز ہیں ان چاروں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ، اور ان کے 4 ایٹریبیوٹس ہیں. اسپرٹ کے ساتھ ہے کنسائنس، اندر کا جو ہمارا ضمیر ہوتا ہے. مائنڈ کی ویژن ہے. باڈی کے ساتھ ڈسپلن ہے، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، مناسب کھانا، مناسب پینا، وقت ضائع نہ کرنا، یہ سب ڈسپلن میں آتا ہے. اور ہارٹ شوڈ بی پیشنیٹ. اور آگے پھر مزید باتیں ہیں جو ہم یہاں نہیں کریں گے. انہی سے ریلیٹڈ آگے لیڈرز کے رول ہیں، لیڈرشپ کے رولز آتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جب آپ یہ لائف گزارتے ہیں نا تو پھر دیکھیں، اب ایک شاعر آ گیا مغرب کا، اقبال تو ہے ہی ہمارا شاعر. مغرب کا ایک شاعر ہے رابرٹ فراسٹ. 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. یہ رابرٹ فراسٹ کے الفاظ ہیں. 2 راستے ہوتے ہیں زندگی میں، ایک عامیانہ زندگی، ایک عزیمت والی زندگی. تو عزیمت والی زندگی کم لوگ گزارتے ہیں، لیکن فرق اسی سے پڑتا ہے. اور عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے جیسے یہ اونچے درخت ہیں، ان کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، زمین میں گہری ہوتی ہیں، پھیلی ہوتی ہیں، اور یہ سینکڑوں سال تک یہ درخت اونچے ہوتے ہیں، کوئی ان کو گرا نہیں سکتا، کوئی طوفان بھی. جیسے یہ پہاڑ ہے، عظمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ اس کو ہلائے تو ہلائے، کوئی انسان اس کو نہیں ہلا سکتا. عامیانہ زندگی ہے کہ نیچے کی سطح کی زندگی گزار دیں، وہ بھی غلط نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عظمت کی طرف جانا چاہیے. اینڈ لیو ود ایگلز مینٹیلٹی. گریٹ مائنڈز آر لائک ایگلز مائنڈز. اور یہی علامہ اقبال کا فیوریٹ برڈ ہے، اسی لیے شاید ہے کہ اس کی اپنی خصوصیات ہیں. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں سے آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ایگلز کی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں. اس پہ بھی سیشن رکھا جا سکتا ہے، پورا سیشن ہوتا ہے ان چیزوں پہ. تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ اینڈ پیشنس اینڈ Thank you, پیشنس. sir. If you have Sir, any we are comments or
participants, you are requested to raise your hand if you have any question. Ji. If anyone has any questions, please ask me or share your comments. Have you learned anything from this session? Please share that as well. If you have not been able to understand anything, still tell me so that I make it simpler next time. Yes, someone has personally given me a message from Turkey. He is a young teacher over there, Saleh Kardash. He is sharing a quote of Rumi that Rumi said, "You are not a drop in an entire ocean. You are an entire ocean in a drop." You get my point? Allah Ta'ala has created humans from a drop, and that human is now an ocean. It means it is the same meaning that don't underestimate yourself, your abilities. And still, with that feeling, be humble as well. Sometimes people get a feeling of that when they realize them, they become arrogant. Don't be like that. As soon as you start realizing yourself, you should become more and more humble. That is very important. Okay? Ji, thanks for sharing. Saleh Kardash from Turkey. Thank you very much. Anyone else? I am having some chat over here. Let me see. Usama bin Ahmed is asking, sir, you said, clean your life mirror so that you can clearly see yourself. So what do you mean by mirror? Mirror is actually, mirror of life is what I am doing on my daily basis. I should recall that. What I have been doing today since early morning till now, that 16 hours, 18 hours, 12 hours, that was my mirror of the past. Don't live in that past, but at least daily basis, you should have a accountability register with yourself. You should see in that mirror of today that what have you done, what I have done in today's time hours from early morning till, for example, start of this session. That is the mirror. If something wrong has been done, so I should avoid it the next day. This is how we can see. And then again, the mirror is looking inside you as well, which is the meaning of finding your inner voice. इसमें मेरे अब्बू का एक शेर है, अगर आप उर्दू ज़ाहिर समझते हैं, उसामा बिन अहमद, मेजॉरिटी के लोग समझ रहे हैं, ये शेर मुझे अब्बू ने दिया था when I was in a class 6 student, जब मैं 6ठी क्लास में था. वो शेर था कि खुद को पहचान कर बढ़ो आगे, खुद को पहचान कर बढ़ो आगे. ये फाइंड योर वॉइस है. उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, 6ठी क्लास का मैं स्टूडेंट था. तो हालांकि मैं खुद भी शायर हूँ, ज़ाहिर 6ठी क्लास में तो मैं शायर नहीं था. फ्रॉम क्लास 12 आई स्टार्टेड पोइट्री. तो खुद को पहचान कर बढ़ो आगे, जिंदगी आईना दिखाती है. यानी our daily day-to-day activities are the mirror of my life. How I have been with myself in the day, at night, during 24 hours. How I have been dealing with my colleagues, with my family members during the day in my life, in today's 24 hours. That is the mirror. So if there is something not good in that 24 hours, try to not repeat it. That is the meaning. खुद को पहचान कर बढ़ो आगे, जिंदगी आईना दिखाती है. यानी अपनी ही जिंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और दूसरों की जिंदगी से भी सीख सकते हैं. जो गलतियां दूसरे करते हैं हम ना करें, उनके तजर्बों से फायदा उठाएं. एक गलत तजर्बा अगर किसी ने कर लिया है तो जरूरी नहीं कि तजर्बा दोहराया जाए, क्योंकि ये मुश्किल काम है, लेकिन
یہ کرنا چاہیے. نیڈ یور واٹس ایپ نمبر, یہ افتخار احمد صاحب نے کہا ہے. واٹس ایپ نمبر میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ لیں. ہیئر اٹ از, دیز آر مائی کنٹیکٹس. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ابھی اگر آپ لینا چاہیں میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں. پکچر لینا چاہیں پکچر لے لیں. آج کل تو سب کچھ لینا بہت آسان ہے, کیپچر کرنا. تو یہ لنکڈ ان کا پروفائل ہے میرا ہے, ایڈریس. یہ یوٹیوب چینل ہے, اس پہ اقبال کی بانگ درا جو کتاب ہے اس کی کوئی 12-13 نظمیں ہیں. ان کا آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے جتنا مجھے آتا ہے. میں کوئی بہت عالم فاضل پڑھا لکھا نہیں ہوں, بس شوق اور جنون ہے مجھے چیزوں کو سیکھنے کا, اور دل سے سیکھتا ہوں میں چیزوں کو جب بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ اس میں مدد فرماتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقل و دل نظم جو ہے میں نے اس کو خود پڑھ کے, حالانکہ میرے پاس اردو کی کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو, جب آپ کو کبھی موقع دیں آپ مجھے, تو عقل اور دل کا جو موازنہ مختلف لوگوں نے, امام غزالی نے, ارسطو نے, اقبال نے, ابن العربی نے, رومی نے جو کیا ہے, یا جو ویسٹرن اسکالرز ہیں یا پوئٹس ہیں انہوں نے جو کیا ہے, یا قرآن میں جو ذکر آیا ہے عقل اور دل کا, اس کے اوپر ہم بات بڑے خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ کر سکیں گے. اور آپ کو ایک شوق پیدا ہوگا کہ یہ بھی ایک موضوع ہے جس پہ دنیا کام کر رہی ہے. یہ نہیں کہ مجھے یہ موضوع پسند ہے تو میں کر رہا ہوں, یہ دنیا اس میں بہت آگے جا چکی ہے. مسلمز آر لیفٹ بیہائنڈ, ویسٹ از فار اہیڈ ان دیز تھنگز ایون. تو یوٹیوب میں میرے چینل پہ موجود ہیں کچھ اقبال کی نظموں کی آسان تشریح, اسی طرح کی سلائیڈز کی صورت میں ہے. وہ میں بیک گراؤنڈ میں آواز ہے میری, اور اگر آپ جا کے سنیں گے تو آپ کو پریزنٹیشن سلائیڈز چلتی نظر آئیں گی. پیچھے میری آڈیو ہوگی, سامنے ایک سلائیڈ آئے گی, اس پہ شعر لکھا ہوگا, اور سلائیڈ پہ جو تصویر ہوگی اسی میں سارا مفہوم آپ کو اس شعر کا سمجھ آ جائے گا. پیچھے میری آواز سے بات مزید واضح ہو جائے گی. پھر روح کی جو نرشمنٹ کی جو آج ہم نے بات کی ہے, اس پہ بھی میں نے کوشش اپنے طرف سے تو نہیں میں کر سکتا, میری اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن حضرت سلطان باہو جو پنجابی صوفی شاعر ہیں ان کی کتاب ہے عین الفقر, یہ فارسی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ میں نے صرف پڑھ کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا ہے. اس کی میرے خیال میں 6 ابواب تو میں کر چکا ہوں, 11 ابواب ہیں, باقی میں بھی اپلوڈ کروں گا. یہ میرا جی میل اکاؤنٹ ہے, کوئی ای میل میں کوئی آپ چیز شیئر کرنا چاہیں, مجھ سے مانگنا چاہیں, میں حاضر ہوں. واٹس ایپ میں جب بھی چاہیں آپ رابطہ کریں. کوئی چیز آپ اکیڈیمکلی مجھ سے لینا چاہیں گے, میں حاضر ہوں آپ کو دینے کے لیے. اور ہم تو زندگی کے اس مقام پہ ہیں, اس عمر میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تھوڑا بہت اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے لے لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا, اس کے بعد ماشاءاللہ کافی لوگوں نے بات کی ہے. آئی ہیو نو کوشچن. اور عظما نور کہتی ہیں واٹ آر سم کامن مسکنسیپشنز اباؤٹ فائنڈنگ یور انر وائس. مسکنسیپشنز ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ ذرا بات کام کرتے ہیں, جو میرا تجربہ ہے. لوگ اپنے اندر کی آواز سنتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو باہر کی جو مصروفیات زندگی ہیں وہ اتنی ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ, ٹیکنالوجی کنٹرولڈ, کہ ان کو اپنے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو جو شخص اپنے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا وہ کسی اور کے ساتھ کیا گفتگو کرے گا. تو یہ ایک چیز ہے. اور پھر مسکنسیپشن ایک انر وائس کے بارے میں یہ ہے کہ شاید یہ ایک مشکل ایکٹیویٹی ہے, یا ایسا اٹ از سچ این ایکٹیویٹی, سچ اے پروسیس which may not take you to the success, یا آپ اس میں it is not easy to find inner voice. یہ مسکنسیپشن ہے. مشکل ضرور ہے کیونکہ وہ کمفرٹ زون میں نے آپ کو عرض کیا نا, بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا. غور و فکر کریں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. پھر صبا فاطمہ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ I have 2 questions.
نمبر 1 ہے how do we distinguish between our inner voice and self doubt and negative self talk. ہاں اچھا سوال ہے آپ کا بہت. نیگیٹو سیلف ٹاک بھی ہوگی, وہ آپ کے انر وائس کے دیکھیں جو میسیجز ہمیں اندر سے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں نا, وہ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتے. سائیکالوجی اگر آپ پڑھیں تو سائیکالوجی سیز دیٹ آور تھنکنگ یا ہماری انر وائسز جو جنریٹ ہوتی ہیں یا آؤٹرلی بھی ہم جو سنتے ہیں باہر کی دنیا سے ارد گرد سے, وہ سارا پازیٹیو نہیں ہوتا, بلکہ سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے تھنکنگ میں 80% آف our تھاٹس آر نیگیٹو تھاٹس. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو یہ جو خناس ہے نا, یہ 80% ہے. ہماری سوچ میں جو منفی سوچیں ہوتی ہیں وہ منفی زیادہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے براٹ اپ اس طرح کی نہیں ہوتی نا. تو پازیٹیو تھنکنگ it is again an art how to think positively, how to see positive in a negative. اگر رات بھی ہے تو پریشان نہ ہو, رات تو ہوگی تو صبح ہوگی نا. جو رات بڑھے گی, جو اندھیرا بڑھے گا, صبح قریب ہوتی چلی جائے گی. میرا اپنا ایک شعر ہے کہ ابھی تو شام ہوئی ہے, ابھی سے کیا ڈرنا, اندھیرا اور بڑھے گا تو روشنی ہوگی. کئی لوگ شام ہوتے ہی گھبرانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے. ابھی تو شام کا جھٹپٹا سا ہے, ابھی تو اندھیرا ہوا نہیں ہے, تو آپ ابھی سے گھبرا رہے ہیں. ابھی تو اور رات ہوگی, رات اور گہری ہوگی, سناٹا ہوگا, چاند بھی نہ ہوا, ستارے بھی نہ ہوئے, تو اور اندھیرا ہوگا. تو جتنا اندھیرے میں آگے جائیں گے, سحر قریب ہوگی. سحر جو ہے وہ صبح کی نوید ہوتی ہے, اور اٹ از اے میسج آف دا ڈان. اور ابھی تو رات ہوئی ہے, ابھی سے کیا ڈرنا, اندھیرا اور بڑھے گا تو روشنی ہوگی. تو کامن فیئر اور obstacles that block people from listening. اچھا, دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ what are some common fears or obstacles that block people from listening to their inner voice. obstacle تو یہی ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے نا ان چیزوں پہ, ہم توجہ نہیں دیتے اس چیز پہ. اپنے اوپر توجہ دینا ضروری ہے, یہ سب سے بڑی obstacle ہے. ایک کنسیپٹ ہے سائیکالوجی میں بھی, فلاسفی میں بھی, اور وہ ہے ان سائڈ آؤٹ. فیئر تو ایک وہی ہے, وہ جیسے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں نا, میں جو کہ میتھمیٹکس کا بھی ٹیچر ہوں, بیسیکلی آئی ایم این انجینئر, سوشل سائنس میں میری پی ایچ ڈی ہے, وہ ایک میرا الگ شوق تھا. تو کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے بہت زیادہ, اور ابھی بھی پڑھاتا ہوں یہی کچھ, اور سوشل سائنس ساتھ ساتھ چلتی ہے, لٹریچر جو یہ سب باتیں ہیں سب آپ کے ساتھ ہیں. تو فیئر جو ہے نا ہمارا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل بچے آپ جانتے ہیں پیپل آر ناٹ گڈ ان میتھمیٹکس. جب میں میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں تو آئی سے ٹو اسٹوڈنٹس کہ یو ڈونٹ ریڈ دا بک آف میتھمیٹکس بیکاز یو فیئر کہ کہیں کہ میتھمیٹکس آ ہی نہ جائے, کیونکہ آ گیا تو پھر اور مشکل ہوگی. رائٹ, جسٹ آن لائٹر نوٹ. تو یہ فیئر جو ہے نا ہمیں خوف خام خواہ کے ہمارے ہوتے ہیں, اور جب ہم چیزوں میں داخل نہیں ہوتے نا, اس زون کو کراس نہیں کرتے, تو ہم اس فیئر زون میں رہتے ہیں. جیسے ہم فیئر زون کو کراس کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, وہ جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جو شپ ہے وہ شور پہ کھڑی کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی, وہ سمندروں میں گہرے پانیوں میں ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہے. تو ڈال دیں اس کو پانی میں. اور جیسے ابھی مجھے کسی نے ایک میسج کیا ہے, اگین وہی ترکی سے, وہ ایک شاید ذوق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یو ہیو ونگس وائی یو آر اسٹل کرالنگ. یہ بھی رومی کے الفاظ ہیں. آپ کے تو پر رہے ہیں, مطلب ہے اڑیں, اونچا اڑیں, بلندی کی طرف جائیں. شاہین اسی لیے تو اقبال کو پسند تھے. اور آبسٹیکلز ہم نے خود پیدا کی ہوتی ہیں اپنے خوف کی وجہ سے, اپنے آپ کو سہولت میں رکھنے کی وجہ سے. کون پڑھے اور کون سیکھے, اور کون سیکھنے کے بعد پھر عمل کرے. تو زندگی ایسے گزار دیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. زندگی اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, اور یہ ایک نعمت ہے جو زندگی اللہ نے مجھے دی ہے, آپ کو دی ہے. جو ہول پرسن میں باڈی, مائنڈ, ہارٹ اور اسپرٹ ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں.
ان کو ہم نرش نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، تو یہ ناشکری ہوگی اللہ کی، اور ناشکری کا پھر اللہ کی طرف سے وبال آتا ہے، عذاب آتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کریں، بدن کی طاقت کو بڑھائیں، اپنے آپ کو ہیلدی کریں، فزیکلی مینٹلی ہیلدی کریں۔ مینٹلی ہیلتھ کیسے ہوگی؟ پڑھیں گے، لکھیں گے، تب اپنے دل کا تزکیہ کریں۔ دل کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ قرآن پڑھیں، صوفیاء کو پڑھیں، شعراء کو پڑھیں، اچھا لٹریچر پڑھیں، کتابیں پڑھیں اچھی، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اور انٹلیکٹ کو ڈیولپ کریں، دل کا تزکیہ کریں۔ اس کے خاص طریقے بھی صوفیاء نے بتائے ہوئے ہیں، اہل اللہ نے بتائے ہوئے ہیں۔ ہم اس فیلڈ کے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، اس راستے پہ بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اپنی اسپرٹ کی بھی نرشمنٹ کریں۔ اسپرٹ کی نرشمنٹ کیا ہے؟ اسپرچل انٹیلیجنس کی ہم نے بات کیا، جو 4 انٹیلیجنس میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ اسپرچل انٹیلیجنس یہ ایک ٹرم ہے جو 25-30 سال پہلے یورپ سے آئی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک آپ کہہ لیں بز ورڈ ہے اس وقت کا۔ ادروائز یہ ہے گیٹنگ کنیکٹڈ ود اللہ، بس۔ How much you are connected with your God is spiritual intelligence۔ ہمارے مذہب میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک السلام ہے، علیکم سر۔ مجھے ریٹن کوشچنس پہلے آنسر کر دوں، پھر آپ کا جواب دیتا ہوں۔ مریم اوان، وعلیکم السلام۔ How does finding your inner voice impact decision making and life choices؟ یہ آپ کو you will be making، Allah will be guiding you ٹو میک ڈیسیژنس۔ وہ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسے خیالات، نیک ارادے ڈال دے گا جو کہ واقعی صحیح ڈیسیژن کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ اور لائف کی چوائسیز میں بھی اسی طریقے سے آپ ڈیسیژن کریں گے۔ دیکھیں، وہ جیسے کہا نا کہ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ کہ خدا کا ترجمہ ہونا کہنے کو تو چھوٹی بات ہے، اللہ کا ترجمان ہو جانا، اللہ کا ایمبیسڈر ہو جانا، ایمبیسڈر آف گاڈ ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی انر وائس کو، اپنی خودی کو پروان چڑھا دیں گے۔ اور خودی کو پروان چڑھانے میں وہی ہول پرسن ہی ہے جس میں روح اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، سب سے پہلا کام یہ ہے، اور باقی باڈی، مائنڈ اور ہارٹ آٹومیٹیکلی نرش ہو جائیں گے۔ جی، ابھی آپ نے آڈیو میں کوئی بات کرنی تھی، کریں۔ سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی سر آپ نے کہا کہ جو اقبال کا جو کانسیپٹ ہے شاہین کا، اس سے متعلق تھا کہ سر جو شاہین کی خصوصیات ہیں وہ انسان سے جو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مطلب شاہین لڑتا ہے اور اس میں وہ جو ہے جنگجو والی نشانیاں نظر آتی ہیں ہمیں، جبکہ انسان کی جو کریشن ہے یا جو انسان کو بنایا گیا وہ تو ایک امن کے طور پر بنایا گیا، کہ کیونکہ اسلام کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی امن و سلامتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کس طرح چلتی ہیں؟ اور یہ بھی بال صاحب پہ کرٹکس کیا جاتا ہے کہ جو شاہین کا کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے نقشے سے لیا تھا، سپرمین کے کانسیپٹ سے۔ تو تھوڑا سا اس پہ اگر بتا دیں۔ اس پہ بات تفصیلاً تو بعد میں کروں گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ شاہین لڑتا ہے، وہ لڑتا نہیں ہے، وہ شکار کرتا ہے اپنے لیے، مردار نہیں کھاتا، کسی کا حق نہیں مارتا۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کو نیگیٹولی کہیں سے سنا ہے یا انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ وہ لڑتا نہیں ہے۔ میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، اگر آپ نے کوئی دیکھی ہو جو ریکارڈ لوگوں نے کی ہو یا کہیں ڈاکومنٹڈ ہو کہ کسی سے چھین کے شاہین نے کوئی نوالا اپنے منہ میں ڈالا ہو۔ وہ تو بلندیوں پہ رہتا ہے، بلندی پہ رہنا کوئی یہ دیکھیں، دیز آر سمبولک انٹرپریٹیشنز۔ بلندی پہ رہنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رہنا شروع کر دوں۔ بلندی پہ رہنے کا مطلب یہ ہے، بلند پرواز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری اڑان، میرا کردار، میری شخصیت، میرے اعمال، میری سوچ، میری فکر بلند ہونی چاہیے، جتنی بھی میں کر سکوں۔ اور ہم کمزور لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ان کو ریکٹیفائی کرنا، ان کو پس پش ڈالنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا، بلند کرداری کے ساتھ، کسی کی رہنمائی میں، کسی سے سیکھتے ہوئے،
خود سے نہیں، اپنے استاد خود ہی نہ بن جائیں نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ شاہین لڑتا ہے. اور اگر آپ لڑنے کی ہی بات کرتے ہیں تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سلامتی یہ ان کے لیے ہے جو سلامتی کا ماحول پیدا کریں گے دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں. مذہب اگر اسلام کے علاوہ مذہب کے لوگ دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھتے ہیں تو اسلام کبھی بھی ان کے ساتھ لڑنے کا نہیں کہتا، یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے. اور لیکن اگر غیر مسلمان یا اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر سلامتی اور امن کو نقصان پہنچائیں گے، جس کو قرآن میں فتن اور فساد کہا گیا ہے، تو پھر لڑنے کا تو حکم ہے. اور وہ لڑنا بھی اس لیے نہیں ہے، اس کی بھی پھر اپنی حکمتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں، کہ وہ لڑنا بھی سلامتی لانے کے لیے ہوگا، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوگا، ملکوں پہ سرزمینوں پہ قبضہ کر کے اپنی جاگیریں اور حکومتیں بنانے کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کا کلمے کی سربلندی کے لیے ہوگا، جو کہ سلامتی کا مذہب کی سربلندی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر شاہین کی اور کریکٹرسٹک بہت ساری ہیں کہ وہ شارپ ویژن رکھتا ہے. اب ویژن ہم نے بات کی ہے یہاں پہ، جو ہم نے بات کی تھی ایکسپریس یور انر وائس تھرو ویژن، جو دو پارٹ سولوشن تھا، اس میں ویژن کہاں سے آئے گا؟ ہماری جو مینٹل ایبلٹیز ہیں، یعنی فکری طور پہ میں دور دیکھ سکوں، دوربین ہوں، یا میری نظر دیوار کے پیچھے دیکھنے کے لیے اہلیت رکھتی ہو. اب دیوار کے پیچھے میں ان ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے کون سی آنکھیں چاہیے؟ مجھے دل کی آنکھیں چاہیے. اب شاہین کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو موجود ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ پانی کے ڈیپ سی کے اندر بھی کئی فٹ نیچے تک اس کی نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے. پانی کے اندر دیکھنا تو ظاہر ہے یہ ہر پرندہ تو نہیں دیکھ سکتا نا، تو ہر انسان بھی نہیں دیکھ سکتا. تو شاہین سے یہ ویژن، اور پھر اس کے اندر جو جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، ایک بال کا شعر ہے. تو شاہین کی جو جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہے، یہ ہمارے پاکستان ایئر فورس کے لیے بھی ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں، وہ ایئر فورسز کے جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ کتنا زبردست مینوور کرتے ہیں. اور لائف میں بھی ہمیں بھی اتنا ہی ڈائنامک، اتنا ہی لائیو ہونا چاہیے کہ ہم وہ سلگش اور لتھارجک اور تھکے تھکے نہ زندگیاں گزارے نا. یہ ساری چیزیں شاہین سے سیکھی ہیں اقبال نے، اور نیٹشے سے کتنا لیا ہے انہوں نے. اور سپر مین کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک الگ تفصیلی باتیں ہیں. اقبال نے نیٹشے کو پڑھا ضرور ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے وہ متاثر بھی ہوئے ہیں، لیکن اقبال نے اس سے زیادہ آگے کی بات کی ہے، مرد مومن کی بات کی ہے. نیٹشے کا سپر مین اسپرچل انٹیلیجنس یا کنیکٹیوٹی ود گاڈ کے فیچر سے خالی ہے. اقبال کا مرد مومن خالی نہیں ہے، یہ فرق ہے بہت بڑا. جی مریم ایوان کہتی ہیں ہاؤ ڈز فائنڈنگ یور انر وائس ریلیٹ ٹو سیلف ڈسکوری اینڈ پرسنل گروتھ. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، پرسنل گروتھ میں ساری باتیں تو ہم نے کی ہیں نا. یہ جو شاہین کے حوالے سے بھی میں نے گفتگو کی ہے، جو پوری سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی، کہ اس میں آپ کو پوری زندگی جو ہے نا وہ اس میں ایک آپ کو فیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی کہ یو آر کمنگ ایٹ پیس. آپ یہ کر کے دیکھیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دیں. اگر نہیں دیتے تو دیں، کتابیں پڑھنی شروع کریں. میرا تو یہ پچھلے 35 سال 40 سال سے یہ ایک ذوق بنا ہوا ہے. 5 سے 6 ہزار کتابیں ہیں میرے اپنی ذاتی لائبریری میں. اور میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو اس وقت یہ کہتا ہوں کہ ایوری منتھ یو پرچیز 1 book اینڈ آئی ول گیو یو 5 marks ڈیورنگ دا سیمسٹر کورس ورک. بچے لے لیتے ہیں نمبروں کے پیچھے. اب ان کو شوق پیدا ہو گیا ہے، اور ان میں سے اکثر بچے کہتے ہیں سر ہمارے گھر میں لائبریری بننا شروع ہو گئی ہے. یہ میرے زندگی میں ایکسپیرینسز کیے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کے بچے دیکھتے ہیں آپ کو، آپ کے چھوٹے بہن بھائی دیکھتے ہیں آپ کو، ان کے اندر بھی یہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے. بچوں کے لیے کتابیں لیں، اپنے لیے لیں، کوئی بھی ایسی کتاب جو آپ کو پسند ہو، شاعری ہو، لٹریچر ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، ہسٹری ہو،
ریلیجن ہو, قرآن کی تفسیریں ہوں, تاریخ ہو, اسلامی ہو یا دنیا کی تاریخ ہو, جو آپ کا ذوق ہے اچھی کتابیں پڑھا کریں, ناول ہوں, اور اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور گزارا کریں, چاہے 10 منٹ کے لیے پڑھیں. آہستہ آہستہ وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. ہیبٹ ڈیولپ کرنا پورا ایک آرٹ ہے, اس پہ بھی سیشن ہے میرے پاس, اگر آپ چاہیں تو وی کین انٹریکٹ ویری کمفرٹیبلی, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. نور العین کہتی ہیں کہ ہاؤ کین یو مینٹین کنیکشن ود یور انر وائس ان ڈیلی لائف. کنیکشن ود انر وائس بیٹا ہم نے نہیں کرنا, ہم نے انر وائس فائنڈ کر کے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, یعنی اپنا نیچرل ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور کنیکشن آپ نے اپنے ساتھ بنانا ہے, اپنے اوپر توجہ دینی ہے, اپنے فزیکل ہیلتھ پہ, مینٹل ہیلتھ پہ, فزیکل انٹیلیجنس پہ, انٹلیکچوئل انٹیلیجنس پہ, اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ جس کا تعلق دل سے ہے, اینڈ اسپرچوئل انٹیلیجنس پہ جس کا تعلق روح سے ہے. یعنی آپ اپنے آپ کے ساتھ جڑیں, اپنے آپ کے ساتھ جڑیں, اور سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے گیو ٹائم ٹو یور سیلف, ڈونٹ ویسٹ ٹائم ود ایوری باڈی. خود تھوڑا ٹائم تو 15 منٹ تو کم از کم مجھے اپنے آپ کو دینے چاہیے نا, کم از کم 15 منٹ تو میں کم از کم کہہ رہا ہوں, گھنٹہ تو کم از کم ڈیلی مجھے دینا چاہیے اپنے آپ کو, اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ جڑیں گے. Thank you so much for this great session, sir. Sir, اب ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے because we have reached our بہت سارے time limit سوال again. ہیں بس, لیکن یہ کہ نیکسٹ ٹائم کبھی کر لیں گے انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو, Yes, sir. آپ نے اچھے سوال بھی کیے ہیں, مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا آپ سب کے ساتھ. اور نوجوان جو ہیں یہ تو سرمایہ ہیں ہماری قوم کا. اینڈ آل دی پارٹیسپینٹس in this session from different countries, I'm thankful to all of you and the host, Sindh Educational Organization. Thank you very much to you. So as we conclude our today's session, I want to extend my heartfelt thanks to Professor Dr. Navid Jamil Malik for his invaluable insights and inspiring words. Your expertise and dedication have truly made this session enlightening and memorable. Thank you, Dr. Malik, for sharing your knowledge and for guiding us on the journey to finding our inner voices. We are deeply grateful for your time and contribution. And I hope to see you in our future sessions, sir. Thank you all for joining and have a great day. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. Thank you very much.